بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں الف اردو، میں ہوں خرم شاہ۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے منیر نیازی کی غزل پر۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی سلگائے ہوئے رہنا۔ تو عمدہ مطلع کے ساتھ یہ غزل ہے اور شاندار شاعر ہیں اردو کے منیر نیازی۔ تو سامعین، منیر نیازی کو تحیر کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے میرا پسندیدہ کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو حیرت سے بھرپور ان کی شاعری، تو حیرت یا تحیر کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو وابستگی ان کی خاص طور پر ان کی شاعری میں ماورائی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا عجیب ماحول بنتا ہے کہ انسان اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو تحیر یا حیرت بڑی ان کی شعر میں نمایاں چیز ہے۔ اس کے علاوہ غم، اداسی، یہ والی کیفیات ان کی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان کو جدید شاعر ہم کہتے ہیں، جدید غزل گو شاعروں میں۔ تو جدت کلام جو ہے ان کی، جو ہے وہ ایک اور خوبی ہے۔ تو اس کے علاوہ سامعین، علم بیان و بدی کا بہت مناسب استعمال کرتے ہیں۔ تو آسان شاعری ہے اپنے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن غور و فکر کرنے سے ان کی بات سمجھ آتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں غزل کی جانب، جیسا کہ مطلع آپ کے سامنے پیش کیا کہ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی سلگائے ہوئے رہنا۔ تو یہ بہت مقبول غزل ہے، اس کو بہت سارے گائکوں نے پیش کر رکھا ہے، گا رکھا ہے۔ تو آپ چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس مطلع میں بھی ان کی وہ اداسی اور بے چینی نمایاں ہے۔ تو ان کا جو غم ہے یا ان کی جو کیفیت ہے، تو وہ زمانے سے بہت پریشان یا تنگ یا مطمئن نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں بھی وہ ایسے رہے، اس لیے ان کی شاعری پر بھی یہی اثرات نمایاں ہیں۔ تو اس شعر میں بھی بے چینی ظاہر ہے، ان کی گھبراہٹ ظاہر ہے، ان کی وہ حیرت ظاہر ہے کہ وہ حیران ہو کر اپنے ارد گرد ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو شاعر اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میں ایسی کیفیت میں ہوں کہ ہر وقت بے چینی اور گھبراہٹ میرے ساتھ رہتی ہے، اور میرے اندر جذبے سلگتے رہتے ہیں۔ وہ جذبے ان کی حیرت کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان کی عام انسانی کیفیات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کوئی وہ ایک معصوم انسان کی طرح اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور ارد گرد لوگوں کے معاملات، حالات، ان پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو شاعر کے اندر جذبات کی ہی شدت ہوتی ہے جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس شعر میں اداسی، بے چینی اور انسانی جذبات کی شدت یہ نمایاں ہے سامعین۔ تو جیسے جون ایلیا کا ایک شعر ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ تو شعراء کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی وہ ایک شخص کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ زمانے کی تلخیوں کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں، کبھی انہیں اپنی آپ کی سمجھ نہیں آتی، کبھی اس کائنات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ غور و فکر شاعروں میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک شاعر اداسی کا، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہت عمدہ شعر سے آغاز ہے اس غزل کا۔ تو غزل کا مطلع، اس کے قوافی گھبرائے سلگائے مہکائے، اس کے قوافی ہیں چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ تو بہت خوب شعر ہے، اس میں رومانویت ہمیں نمایاں نظر آ رہی ہے اس شعر میں کہ محبوب کے ہونٹوں کی تعریف اس میں کی گئی ہے کہ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب لالی کی، کہ لال لال قیمتی رنگ کا سرخ پتھر ہوتا ہے، تو قیمتی سرخ پتھر ہوتا ہے۔ تو شاعری میں عام طور پر محبوب کے ہونٹوں کو لب لال یا لب لالی کہا جاتا ہے۔ تو لالی سے مراد لال جیسا، تو تشبیہ کیفیت ہے یا سرخ رنگ کا۔ تو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں لب لال کی خوشبو چھلکانے کی بات کی گئی، یہ بھی ایک عجیب، ایک ماورائی سی کیفیت ہے اگر غور کیا جائے تو۔ حقیقت کے علاوہ کیونکہ ہونٹوں کی خوشبو نہیں ہوتی، اس کا رنگ ہوتا ہے یا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن شاعر نے اس شعر میں ان کی خوشبو کی بات کی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس شعر میں محبوب کے حسن کی تعریف ہے،
اور وہ تعریف بھی ذرا منفرد انداز میں موجود ہے۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ محبوب تو پورا ایک باغ، مہکتا ہوا باغ، جیسے پھولوں سے مہکتا ہوا باغ ہوتا ہے اس طرح اپنے ساتھ چلتا ہے، کہ صرف گویا اس کے ہونٹوں کی خوشبو نہیں بلکہ وہ پورا وہ سراپا جو ہے وہ خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو اس کی ہر چیز اصل میں وہ جو خوشبو ہے وہ اس کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو خوشبو کے ذریعے وہ اپنے محبوب کے حسین ہونے کی بات کر رہا ہے شاعر۔ تو احمد فراز کا اس حوالے سے ایک خوبصورت شعر ہے کہ سو دیکھ کر تیرے رخسار و لب یقین آیا کہ پھول کھلتے ہیں گلزار کے علاوہ بھی، کہ پھول کھلتے ہیں گلزار کے علاوہ بھی۔ تو وہی بات ہے، یعنی صرف باغ میں پھول نہیں کھلتا بلکہ محبوب کے رخسار اور لب جب دیکھے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، یقین آ گیا کہ پھول کہیں اور بھی کھل سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیفیاتی چیزیں ہیں، محسوس کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو شاعر یا شعراء جو ہے ان باتوں کو خوبی سے محسوس کرتے، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ تو منیر کے شعر میں بھی محبوب کی تعریف کی گئی ہے، اس کے سراپا کی تعریف ہے، اس کے خاص طور پر ہونٹوں کی تعریف ہے۔ تو محبوب کے ہونٹوں کی تعریف جو ہے وہ اردو شاعری میں ایک عام چلن ہے۔ جیسے میر کا معروف شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو امید ہے اس شعر کی اچھی سمجھ آئی ہوئی ہے کہ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے چلنا۔ تو خوشبو، باغ، مہکنا، تو یہ سب مرات النظیر کی مثالیں آپس میں ہیں، ان کا تعلق مرات النظیر کا ہے۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا۔ تو پھر حسن اور عشق کی کیفیات کا ذکر ہے، ان کے تعلق کا ذکر ہے۔ تو جب حسن کا شیوا کا مطلب طریقہ یا سلیقہ یا انداز ہے کہ اس کا کیا انداز ہے حسن کا، کہ جب عشق سامنے آتا ہے تو حسن جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، یہ شرما جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ حسن جو ہے وہ کسی حسین شخص کی علامت ہے اور عشق جو ہے وہ عاشق کی۔ تو یعنی خوبی کہہ کر وہ موصوف مراد لیا گیا ہے، صفت کہہ کر موصوف مراد لیا گیا ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ حسن کہہ کر حسین شخص اور عشق کہہ کر عاشق مراد لیا گیا ہے۔ تو خوبصورت استعمال ہے علم بیان کا، مجاز مرسل کا۔ تو شاعر نے یعنی اس عاشق اور معشوق کے روایتی تعلق کو بیان کیا ہے کہ جب بھی عشق سامنے آتا ہے تو حسن شرما جاتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات ایک دوسرے کی اچھی جانتے ہیں، اچھی سمجھتے ہیں۔ تو اس میں بھی حسن و عشق کے معاملات ہیں، اس شعر میں محبوب اور عاشق کے معاملات ہیں جو اس شعر میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ شرمانے والی کیفیات بھی اردو شاعری میں بہت نمایاں ہیں کہ ملا کر خاک میں بھی ہائے شرم ان کی نہیں جاتی، نگاہ نیچی کیے وہ سامنے مدفن کے بیٹھے ہیں۔ کہ یہاں امیر مینائی کہہ رہے ہیں کہ یعنی مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ محبوب شرمایا ہوا بیٹھا ہے۔ تو عاشق سے محبوب کا شرمانا اردو شاعری میں عام ہے۔ جیسے مصحفی کا شعر ہے کہ دیکھ کر ہم کو نہ پردے میں تو چھپ جایا کر، ہم تو اپنے ہیں میاں غیر سے شرمایا کر۔ تو بہت خوبی سے اس شعر میں بھی منیر نیازی نے اسی کیفیت کو، روایتی کیفیت کو بیان کیا ہے جو اردو شاعری میں بیان ہوتی آ رہی ہے کہ حسن جو ہے وہ ہمیشہ شرماتا ہے عشق کی آمد سے۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ تو سامعین، جیسے میں نے پہلے کہا کہ محبوب کے سراپا کی تعریف اردو شاعری کا چلن ہے، یہ روایت ہے کہ حسین لوگوں کی بات کرنا، عورتوں کی بات کرنا، ان کے سراپے کی بات کرنا۔ تو جیسے پیچھے ایک شعر میں ہونٹوں کی تعریف کی گئی محبوب کی، یہاں آنکھوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، کہ کاجل کا معجزہ یعنی کاجل آنکھوں میں لگایا اور اس کے کیا ہوا، اس کے کرشمہ ہو گیا یا معجزہ ہو گیا کہ ہر طرف شام ہو گئی یا شام کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو کالی آنکھیں یا وہ جو کاجل کی وجہ سے سیاہی آنکھوں کے گرد پھیلتی ہے تو آنکھوں میں وہ در آتی ہے، تو وہ شام سے اس کو شاعر تشبیہ دے رہا ہے۔
ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا، لیکن ایک چمک جو ہے آنکھوں کی، اس کو چاند سے، اس کی چمک کو چاند کی چمک سے تشبیہ دے رہا۔ تو یہ تشبیہ ہے، شام سی کہنا ہے، چاند سا کہنا، تو دو تشبیہات، شام سی اور چاند سا، اس میں تشبیہات کا استعمال ہے۔ پھر شام اور چاند مرات النظیر کی بھی مثال ہیں، اسی طرح آنکھ اور کاجل بھی مرات النظیر کی مثال ہیں۔ تو بیان و بدیع کا خوبصورت استعمال، ہلکا سا استعمال ہے لیکن بہت پر لطف ہے۔ تو محبوب کے حسن کی تعریف، اس کی آنکھوں کی تعریف یہاں بھی موجود ہے۔ تو اپنے محبوب کی آنکھوں کی شاندار طریقے سے شاعر تعریف کر رہا ہے کہ ایک شام سی کر رکھنا، کہ اس کی جو ہے وہ اپنے آنکھوں میں جب کاجل لگاتا ہے تو وہ پوری شام کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو محبوب کی آنکھوں کو شام کہنا اصل میں تعریف ہے، تو اس کے سیاہی کی وجہ سے، اور اسی طرح اس کی جو چمک ہے آنکھوں کی، اس کو وہ چاند سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو دوبارہ یہی کہوں گا کہ محبوب کے سراپا کی تعریف، اس کے حسن کی تعریف اردو شاعری کی روایت ہے۔ تو ہونٹوں کی تعریف، گالوں کی تعریف، آنکھوں کی تعریف، جیسے عبدالحمید ادم کا شعر ہے کہ ایک حسین آنکھ کے اشارے پر قافلے راہ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈھیروں اشعار ہمیں آنکھوں کی تعریف میں مل جاتے ہیں اردو شاعری میں، تو جس میں محبوب کے آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے اور اس کو طرح طرح کی چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کہیں جو ہے وہ اس میں ڈوب مرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ ایسی آنکھوں کا کیا کرے کوئی، جن میں دریا بھی ڈوب جاتے ہوں۔ تو اس شعر میں بھی محبوب کے حسن کی، خاص طور پر اس کے آنکھوں کی تعریف بڑھا چڑھا کر کی گئی ہے۔ تو تھوڑا مبالغہ بھی شاعری کا حصہ ہوتا ہے، جس سے شاعری پر لطف ہو جاتی ہے۔ تو ہماری اس سے یہاں پانچواں آخری شعر ہے جس کو ہم تشریح کی غرض سے پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو اس غزل کے مزید اشعار بھی ہیں کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ تو اکتائے ہوئے رہنا یعنی کسی چیز میں دل نہ لگانا، تو عادت ہی بنا لی ہے۔ تو شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے، تو اس شعر میں خود کلامی ہو رہی ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ ویسے بھی شاعری جو ہے وہ خود کلامی ہی کی کیفیت ہے، کہ جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ شاعری اندر کی ایک آواز ہے، شاعری میں خود کلامی ہے بہت۔ تو یہاں بھی شاعر اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یار منیر، تم نے اپنی کیا عادت بنا لی ہے کہ جس شہر میں جاتے ہو، جہاں کہیں جاتے ہو، تم اکتائے ہوئے اور اداس رہتے ہو۔ تو اصل میں بات یہی ہے کہ شاعر یعنی انتہائی غور و فکر والا شخص ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کی باریکیاں دیکھ لیتا ہے، نفاستیں دیکھ لیتا ہے، اس کو زندگی کی حقیقتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اس لیے اداس ہو جانا ایسے شخص کا کوئی یعنی عجیب بات نہیں ہوتی، غور و فکر کرنے والے شخص کی۔ تو یہاں بھی ہمارا شاعر بھی جو ہے منیر نیازی، وہ اپنی اسی عادت کا ذکر کر رہا ہے کہ تم جہاں جاتے ہو لوگ خوش ہوتے ہیں، نئی جگہ جا کر نئے شہر دیکھتے ہیں، اس کی رنگینیاں رونقیں دیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں، لیکن تم ہر جگہ جا کر اداس رہتے ہو۔ تو یہ اداسی جو ہے وہ اس کی پوری شاعری پر چھائی ہوئی ہے منیر نیازی کی۔ تو بات وہی ہے، بات ان کے غور و فکر کی ہے، ان کے شعور کی ہے، کہ جس نے ان کو جو ہے وہ یعنی غور و فکر والا بنا دیا ہے، اور ان کے لیے وہ عام لوگوں کی طرح خوشی یا لطف لینے والی باتیں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہو پاتی۔ تو علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو جب اندر کے دل بجھ جاتا ہے انسان کا غور و فکر کر کے، یا چیزیں کی حقیقت ان کو سمجھ آنے لگتی ہے، تو پھر عام بچوں کی طرح یا عام لوگوں کی طرح پھر ہر چیز لطف نہیں دیتی۔ تو منیر نیازی کی یہی بات جو ہے وہ ان کی پوری شاعری پر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے غم کی یا اداسی کی کیفیت ہمیں چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو بہت عمدہ غزل، بہت اچھے اشعار کے ساتھ، مجھے امید ہے آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئی ہوئی ہوگی، اس کی فہم حاصل ہوئی ہوگی۔ تو علم بیان و بدیع کا ہم نے استعمال دیکھا، ان کی حیرت ہمیں محسوس ہوئی، حقیقت سے ماورا جو کیفیات بناتے ہیں وہ محسوس ہوئی ہمیں، اور ان کا جو جدت ہے ان کے کلام کی، ان کے موضوعات کی، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا سامعین، بہت شکریہ۔